تو ایک جہلم کا سور اس کے چہرے پر ہی نظر آتا ہے کہ یہ سور ہے جو آئے روز صحابہ کے بارے اہل بیت کے بارے بکواس کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو یہ بزرگ ہیں، جو بابے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ شے ہی نہیں ہے۔ تو ایک حدیث پاک ہے، جب حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نیشہ پورہ تشریف لائے نا، تو آپ سے عوام نے عرض کی کہ اے حضرت آپ ہمیں اپنے نانا جان کی کوئی حدیث پاک سنائے۔ تو اس حدیث پاک کو لکھنے والے تقریباً 20,000 علماء تھے جنہوں نے یہ حدیث پاک لکھی تھی۔ اتنا زیادہ مجمع تھا، لاکھوں کی تعداد میں عوام تھی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جس مجمع میں 20,000 ایسے علماء شیوخ تھے جو یہ حدیث لکھ رہے تھے، تو وہ مجمع کتنا بڑا ہوگا۔ تو آپ خچر پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے حدیث پاک سنائی۔ وہ حدیث پاک پورے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے ائمہ اہل بیت ہیں۔ آپ نے فرمایا قال حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی بن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنی جبریل قال جبریل سمعت رب العزت یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی۔ حضرت امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث پاک اپنے ابا جان حضرت امام موسیٰ کاظم سے روایت کی، ان سے لی، اور حضرت موسیٰ کاظم کیا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے حضرت امام محمد جعفر صادق سے یہ حدیث پاک لی۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں کہ میرے ابا جان نے مجھے یہ حدیث پاک بتائی، امام محمد باقر نے۔ امام محمد باقر کہتے ہیں کہ مجھے یہ میرے ابا جان نے بتائی حضرت امام زین العابدین نے، اور حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ مجھے یہ میرے ابا جان حضرت امام حسین نے بتائی، اور حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے یہ میرے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ نے بتائی۔ آگے جب حضرت مولا علی نے فرمایا قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ مجھے حدیث پاک میرے محبوب نے بتائی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پاک جبریل نے بتائی، اور حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن قال داخل حسنی، فرمایا کہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ میرا قلعہ ہے، تو جو بندہ اس میں داخل ہو گیا یعنی جس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ امن میں ہے، میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ تو تھی حدیث پاک، لیکن جو پہلے میں نے ایک مرزا جیلمی کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بابے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو قریت ھذا الاسناد علی مجنون لبریہ من جنتی، فرمایا یہ جو ائمہ اہل بیت کے نام ہیں نا اس حدیث پاک کے، اگر یہ حدیث پاک کے جو راوی ہیں ائمہ اہل بیت ان کا نام لے کر اگر کسی مجنون پر کسی پاگل پر دم کیا جائے نا تو اس کا پاگل پن اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ یعنی اتنی برکتیں ہیں ائمہ اہل بیت کی کہ اگر ان کا نام لے کر کسی پاگل پر ہم دم کر دیں تو اس کا پاگل پن ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مرزا جیلمی سور جو جیلم میں بیٹھا یہ آئے روز صحابہ پر بکواس کرتا ہے، اہل بیت پر بکواس کرتا ہے، تو ایسے سور جتنا مرضی بکواس کریں نہ اہل بیت کی شان کم ہوگی نہ صحابہ اکرام کی۔ تو اسی طرح ایک